الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الحمد لله ثم الحمد لله جیسے میں کانوں مودو اللہ رب العزت یہ چیزی رو بیٹھے پارے دینے کرو دنوں آلوں نے سیرے ہما چونیاری کٹھارے جنوں نے میں نے کٹھارے دو رو جنوں رو جاؤں ماشیرے شیخ الحدیث صاحب پیو چوامیانو مولا رہے انڈیا نہیں گئے نہیں اور امیان میں حضرت یہ بیان حسیدیں لولا یارے علی اپو ما پٹھما اوزو انی نے جنو اکو کروزینو اشیما یوشی نیرے سیاجی نے بدر بیرو انینگے پیو کیا ویلو بارے دیسیا تکھیں حاصلو شیئیں انڈیا نہیں گئے جلال آباد دیا معاشیرے مدرسہ مفتاح العلوم چاؤنو جیما اکل لشی دورات اکھر تینگو پیانی دے سیاجی دبا چھپا سیاجی امیرت معاشیرے حضرت مولانا محمد فاروق صاحب میرٹھی تکھیں یہ خلیفہ لے چھپارے پیرو دیوبند چاؤنگا نیتی فارغ چھتے دیوبندی سیاجی دبا لے چھپارے اور امت آیا ماں دیوبندی رے بینیا ماں سوالے برکت تکوگا ارینی آگانی ابطال دی لے چوار دیوبندی دی یوشی دے نیارے گانی بیرو باطل دی پیوٹا نیار اور اندر سمیں چنوروشی گو سیاجی یوشی لاجنو اچاؤں کھان بیرو لے ایلو محو مہاتے لورے گو پیوٹی رو مبازی سیاجی یہ ترین جمع ایمہ اللہ شی برکت نگرامیہ چھیمیں نو مبازی جنوگارو امان سیدی جنوگو ترجمہ لوگو اٹوے چنو سیا مفتی جمیل صاحب کا کھن پیٹھا باجاؤں نے سوئے نے ترجمہ لوگے دورے گا میادو آپ کی خیانت لوگے بالو خیانت کے ڈالے جو اپی ہوا مکیاں نائیں لائنی اونے نام دھونے دلو لے جنوہ میں نے تونے سرو می دلاؤ تو انشاءاللہ چوزہ بھی کیمپی میں ارہ لے کمیارو دیماشیرے اکیریے فیصلہ جاؤں چنو بالا کہیں آجیں کھتے دو چنو سے آئے سی نومو ایارو چنو بادا کہیں لو میاؤ چنو سے آگا اپو چھنگی بادا مکیاں مولو کی پیور ممی کو دائمیں چنو گا اپو بیبے مالے چولونو میں آرے کئی ساری جاؤں انشاءاللہ چوزہ بھی کہیں میں سیرو سیاجی زگاؤ آئیوں سوسائی سوانے نہ تھا پیجا بالو میتا یکن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم معزز بھائیوں اور بزرگوں اللہ کا فضل ہے اور اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یکجا مل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ دراصل برکت ہے دین اسلام کی کہ آپ غیر جانے پہچانے انسان کے سامنے حاضر ہیں اس کی بات سننے کے لیے اور
کے لیے سفر کی مشقت برداشت کر کے آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں. مجھے آپ کا تعارف نہیں ہے، آپ کو میرا تعارف اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن دین اسلام اور علم دین یہ آپسی تفریق کو ختم کرتا ہے اور یہ تمام انسانوں کو ایک لڑی کے اندر پہنا دیتا ہے، پرو دیتا ہے. یہ میلاد کا ذریعہ ہے. آپ کے یہاں کے طلبا اللہ کا فضل ہے کہ انڈیا جاتے ہیں اور مدارس اسلامیہ میں وہاں علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان کی برکت سے، ان کے توفیق سے وہاں کے علماء آپ کے اس ملک کے اندر تشریف لاتے ہیں. ہمارے حافظ صاحب نے بڑی کوشش کی، بڑا انہوں نے جد و جہد کی، اور ان کے محنت کے نتیجے میں اور پھر ان طلباء کرام جو آپ کے بچے ہیں ان کی برکت سے جہاں حاضری کی توفیق ہوئی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے اس لقاء کو سود مند بنائے اور اس حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یاد رکھو دین اسلام یہ جب صحیح شکل میں آتا ہے تو آپس میں ملاپ اور اتحاد پیدا ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ صحیح شکل میں عملی طور پر اسلام ہماری زندگیوں میں نافذ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے احسان دلانے کے طور پر ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اللہ کے احسان یاد کرو جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا تک نہیں تھا، ایک دوسرے کی جان لینے تک کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کے ذریعے یعنی اسلام کے ذریعے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. اسلام کے نتیجے میں، اسلام کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور اسلام کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. تو اس کے مخاطبین اگرچہ اولین صحابہ کرام ہیں، مگر یہ خطاب تمام مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے. آیت کی ابتدا ہو رہی ہے ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا حق تقوی اختیار کرو اور اسلام ہی کی حالت میں مرو. اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. بِحَبْلِ اللَّهِ اے بِحَبْلِ الْقُرْآن، یعنی قرآن کریم پر عمل پیرا ہو جاؤ. قرآن کریم کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کرو اور آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں منتشر مت ہو اور فرقہ بازی کے اندر مبتلا مت ہو. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان جتلا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء. اللہ کا یہ احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے قلوب میں جوڑ پیدا کر دیا، تمہارے قلوب آپس میں ملا دیے. فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کے احسان کی وجہ سے، اللہ کی نعمت کی وجہ سے، یعنی نعمت اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. تو ہر فرق وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اگر سے دوری ہے، آپ یہاں برما کے باشندے ہیں، ہم انڈیا کے باشندے ہیں، مگر دین اسلام اور علم دین وہ چیز ہے کہ جو آپس میں انسانوں کو ملاتا ہے، آپس میں ملاپ کو پیدا کرتا ہے. آج بین الاقوامی طور پر پوری دنیا ایک ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے
جب پوری انسانیت کا دین بھی ایک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وعدہ دیا ہے اور قرآن کریم میں یہ خبر دی گئی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ترین دین ہے تو وہ دین اسلام، اور جب دین اسلام اللہ کا پسندیدہ ترین دین ہوا تو اب ساری دنیا میں یہی پھیلے گا، ساری دنیا میں یہی غالب ہوگا، اور وہ وقت آ رہا ہے انشاءاللہ کہ دین اسلام کے علاوہ اس پوری روئے زمین پر مذہب اسلام کے علاوہ کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ دین یہی غالب آ کر کے رہے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم صحیح نہج پر صحیح شکل میں دین اسلام کو اختیار کر کے اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اور آج اس کا جو ہمارے درمیان توڑ پیدا ہو رہا ہے کہ عوام ایک طرف ہو رہے ہیں، علماء ایک طرف ہو رہے ہیں، آپ اس کا میل ملاپ رکھیں تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ حالات سدھار کی جانب آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ဆရာကြီးကတော့အများကြီးတန်းစီပြီးပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်ပြောတဲ့သိဉာဏ်မကောင်းဘူးမမီတော့ပြောအဲ့တော့ဆရာကြီးကပါအမေရှိလဲဆိုတော့ခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့တဲ့အခုခမည်းတော်လည်းအဝေးရက်နေပြီးဒီထိလာတယ်ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်လည်းအိန္ဒိယနေပြီးဟာဖစ်ဆားရဲ့ဟာဖစ်ကြီးရဲ့ဂျေဇူးနဲ့သူ့ရဲ့ကျိုးပန်းမှုနဲ့တဲ့ဒီထိရောက်ရှိလာတယ်တဲ့အဲ့တော့အခုလိုလာပြီးတော့စုံတွေ့ခြင်းဟာအကြောင်းတစ်ခုကိုပဲအကြောင်းခံထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုအစ္စလာမ်ဖြစ်ခြင်းကိုပဲအကြောင်းခံထားတယ်और दी इस्लामဖြစ်ခြင်းမွတ်စလင်ဖြစ်ခြင်းဟာတဲ့ဘလို့အကြောင်းခံလဲဆိုရင်လူသားတစ်ရက်လုံးလူလို့ပြောရတယ်တရိစ္ဆာန်လူသားတစ်ရက်လုံးကိုတဲ့ပလဲလုံးတွေကိုကျိုးနဲ့တီကုန်းလို့လူဆိုရင်အဲ့လိုတီကုန်းနိုင်တဲ့အဲ့လို nisbat အဲ့လိုဆက်သွယ်မှုတစ်ခုအင်အားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုတီကုန်းပေးမယ်အဲ့လိုတွေးဆုံပေးမယ်အရာဟာအဲ့ဒီအစ္စလာမ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးအာယတ်တွေဖတ်ပြသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအစ္စလာမ်ဖြစ်ပြီးတော့အချင်းချင်းလာရောက်တွေ့ဆုံခြင်းဒါအားဆိုရင်လည်းအလ္လာဟ်ရဲ့နီမတ်တွေကနီမတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနီမတ်ကိုကျေးဇူးတင်ရအဲ့တော့ဒီကိုရောက်လာတာကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်လို nisbat နဲ့လဲဆိုတော့ခမည်းတော်ရဲ့တာသမီတွေကိုတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုပို့ပြီးတော့အလင်းပညာသင်ယူဖို့ခမည်းတော်စေလွတ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလာပြီးသင်ကြတယ်အဲ့ဒီ nisbat နဲ့အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေပြန်လာတယ်ဆိုရင်တဲ့ပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့ရဲ့ဆရာသမားတွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတဲ့နောက်ခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့အချိန်မှာအဲ့ဒီဆရာသမားတွေကြွားမြန်းလာပြီးတော့စကားတွေပြောဆိုခွင့်နားထောင်ခွင့်ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာကြီးညာတယ်တဲ့အတင်းတရိယာလောအတင်းအဲ့ဒီအချိန်ကိုတန်တာလောတရိယာလောတဲ့အတင်းတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်တွေးစာနေတဲ့အချိန်ဒီမှာရှိတာတော့မှငါအလ္လာဟ်ရဘူလ်အစ္စတ်ဟာအတင်းတို့ကိုတဲ့ညီညွတ်မှုဆိုတဲ့တင်းမြတ်မှုဆိုတဲ့အဲ့ဒီတင်းမြတ်မှုအချင်းချင်းညီနိုင်ခလဲမှုဆိုတဲ့အရာပေးပြီးတော့ငါအလ္လာဟ်ဟာအတင်းတို့ကိုနေမတ်ပြုခဲ့တယ်တဲ့နောက်တဲ့အာယတ်တော်တစ်ပိုက်ကိုဆရာကြီးအနေနဲ့တီလာဝတ်လုပ်သွားတယ်ယာအယူဟလ္လဒီနာအာမနုတကုလ္လာဟ်ဟက္ကတုကာတီဝလာတမူတုနအလ္လာဝအန်တုမွတ်စလီမူန်အိုအီမန်တော်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့တဲ့အတင်းတို့ဟာအလ္လာဟ်ကိုကြောက်စိတ်အလ္လာဟ်ကိုချစ်စိတ်အတင်းတို့ထားကြတဲ့ပြီးတော့အတင်းတို့ဟာတဲ့မူမင်ဘဝနဲ့မွတ်စလင်ဘဝနဲ့ပဲတည်ဆုံးကွယ်လွန်ကြဆက်လက်ပြီးတော့မှအမေရှိသွားတယ်အများကြီးပြောတယ်လေကျွန်တော်ကလည်းသိမမှတ်မိအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အစ္စလာမ်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလာရောက်ပြီးတော့မှတွဲဆက်ပေးမယ့်အရာဖြစ်တယ်တဲ့ကုရ်အာန်မှာလည်းအလ္လာဟ်ကြီးညာထားတယ်အင်နမလ်မုအ်မီနူနာအီခွာမုအ်မင်တွေအချင်းချင်းဟာဆိုရင်တဲ့ညီနောင်တွေဖြစ်ကြအဲ့တော့တဲ့အားလုံးကအင်ရှာအလ္လာဟ်တဲ့အခုမကြာမီအချိန်အတွင်းမှာတဲ့အခုလဲကြိုးပမ်းနေတယ်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာအစ္စလာမ်သာသနာမှာအပနောက်တဲ့ဘယ်သာသနာမှာကျန်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူမှန်ရင်အားလုံးအစ္စလာမ်ဖြစ်သွားမယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်လူတွေမှန်ရင်တဲ့အားလုံးဟာအလ္လာဟ်လက်ခံထားတဲ့ဒီင်ဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်ထံမှာတန်းဝင်တဲ့ဒီင်ဖြစ်တဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကြီးပဲဖြစ်ပုံမယ်တဲ့အဲ့အတွက်လည်းကြိုးပမ်းနေတယ်အလ္လာဟ်ရှင်လက်ခံတော်မူပါစေအာမင်یہ عرض کر رہا تھا کہ دین اسلام جب صحیح شکل میں آتا ہے تو وہ انسانوں میں جوڑ کو پیدا کرتا ہے آپسی تفریقیں ختم ہوتی ہیں
دنیا میں بہت سارے نظریات اور بہت سارے نظام ہائے زندگی ہیں، بے شمار زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کا جو طریقہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہی طریقہ اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور وہ جو بے شمار طریقے ہیں ان میں سے کوئی طریقہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ تو یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اولاً دعا مانگی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، ہمیں سیدھے راستے کے اوپر گامزن فرما، اہدنا الصراط المستقیم، دکھلا ہم کو سیدھا راستہ۔ اللہ نے سیدھا راستہ تو دکھلا دیا ہے، تبھی تو یہ دعا کر رہے ہیں۔ اگر سیدھا راستہ اللہ نے دکھلاتے تو پھر یہ دعا کہاں سے ہوتی؟ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو سیدھا راستہ اس نے دیکھ لیا ہے، اللہ نے دکھا دیا ہے، تبھی تو یہ دعا کر رہا ہے۔ تو یہاں تحصیل حاصل کا سوال پیدا ہوتا ہے، مگر یہاں منشا صرف ہدایت کا طلب کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہدایت پر استقامت مراد ہے، ہدایت کے اوپر جمنا مراد ہے۔ یا اللہ جو آپ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھلایا ہے اس کے اوپر پوری زندگی کے آخری لمحے تک قائم فرما، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دو آئیڈیل پیش کیے گئے ہیں، دو لائف اسٹائل پیش کیے گئے ہیں، زندگی گزارنے کے دو طریقے یہاں بیان کیے گئے ہیں، ایک مثبت انداز میں بیان کیا گیا ہے، ایک منفی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ صراط مستقیم وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مطلوب ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے منعم علیہم بندے ہیں۔ اور وہ کون بندے ہیں؟ قرآن کریم نے دوسری جگہ پر اس کی وضاحت کی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی انبیاء کا راستہ، شہداء کا، صدیقین کا راستہ، اور شہداء کا راستہ، اور صالحین کا راستہ۔ یعنی یا اللہ ہمیں انبیاء کا راستہ مطلوب ہے، ہمیں صدیقین کا راستہ مطلوب ہے، ہمیں شہداء کا راستہ مطلوب ہے، ہمیں صالحین کا راستہ مطلوب ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم کا جو راستہ ہے اس کے اوپر ہمیں چلنا ہے، منعم علیہم کے راستے کو اختیار کرنا ہے، اسی راستے کو اختیار کرنے میں بھلائی ہے، اسی راستے کو اختیار کرنے میں دنیا اور آخرت کا نفع ہے۔ اور پھر آگے بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں مغضوب علیہم کا راستہ نہیں چاہیے، ضالین کا راستہ نہیں چاہیے۔ مغضوب علیہم کے راستے سے پناہ چاہی گئی ہے، ضالین کے راستے سے پناہ چاہی گئی ہے۔ اب مغضوب کون ہے، ضالین کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغضوب کی تفسیر یہود سے فرمائی ہے، اور ضالین کی تفسیر جو ہے وہ نصارہ سے فرمائی ہے، کیونکہ اس وقت امت میں اس کی مثالیں نہیں تھی، اس وقت میں امت میں کوئی فکری غلطی پیدا نہیں ہوئی تھی اور کوئی عملی غلطی نہیں پیدا ہوئی تھی، اس لیے امت میں سے کیسے مثال دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے مغضوب اور ضالین کی مثال یہود اور نصارہ سے بیان کی گئی ہے۔ لیکن اب امت کے اندر بھی فکری غلطی والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں اور عملی غلطیاں کرنے والے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ تو غیر مغضوب وہ لوگ کہ جو فکری غلطیوں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، جو فکری کوتاہیوں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، ہمیں ان کا راستہ بھی مطلوب نہیں ہے، اور جو عملی کوتاہیوں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، عملی غلطیوں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، ہمیں ان کا راستہ بھی مطلوب نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ امت میں فکری غلطیاں کرنے والوں کا وجود نہیں تھا، عملی غلطیاں کرنے والوں کا وجود نہیں تھا، اس
یہ یہود اور نصارہ سے مثالیں دی گئی ہیں، اور اب امت میں فکری غلطی کرنے والوں کا وجود ہو گیا ہے۔ وہ سارے فرقے جیسے کررامیہ ہے، جہمیہ ہے، اور اسی طریقے سے قادیانی ہے، یہ تمام فکری غلطیوں کے اندر آتے ہیں، یہ مغضوب کا مصداق ہے۔ اسی طریقے سے عملی غلطیاں کرنے والے بھی لوگ ہیں، عملی غلطیاں کرنے والے جیسا کہ رضا خانی ہے، غیر مقلدین ہے، یہ عملی کوتاہیوں کے اندر مبتلا ہے، اس لیے ضالین کے مصداق میں یہ بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ تو منعت علیہم کا راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے اور اسی کے اوپر ہمیں چلنا ہے، اسی پر چلنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی ملے گی۔ اور جو لوگ فکری غلطیوں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں اور عملی غلطیوں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، ان کے راستے پر ہمیں نہیں چلنا ہے۔ مراد علیہم کا راستہ اختیار کرنا ہے، وہ انبیاء کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، اور وہ صالحین کا راستہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام آئے اور ان کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نئی شریعت لے کر آنے والا نہیں ہے، یہی شریعت جس کو لے کر آئے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے یہی شریعت کافی ہے۔ اب کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے دین مکمل ہم کو عطا کیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو ایک کامل اور مکمل دین اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کافی ہے۔ اس لیے انبیاء کا سلسلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہو گیا ہے۔ اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد میں کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، جھوٹے لوگ آئیں گے، لیکن اب کوئی نبی نیا نبی آنے والا نہیں ہے نئی شریعت لے کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی تکمیل ہو گئی ہے، تو انبیاء کا سلسلہ تو مکمل ہو گیا ہے، مگر حضور کا طریقہ زندگی ہمارے سامنے موجود ہے احادیث کی شکل میں۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کے اس طریقے کو اختیار کریں۔ اللہ نے اس کے بارے میں اطلاع دی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم تمام کے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو انبیاء اگر سے موجود نہیں ہے مگر ان کا طریقہ زندگی موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر صدیقین ہے، صدیقیت کا سب سے بڑا مصداق افضلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور امت میں ہزاروں صدیقین رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق ہوئے ہیں، آج کے بعد میں بھی امت کے اندر صدیق موجود ہے، اصلی موجود ہے۔ تو صدیق کا راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ مختصر لفظوں میں آپ نے سمجھ لیجیے کہ جو اچھی بات کو اس طرح قبول کر لے، اس طریقے سے معدہ گلاب جامن آپ کو قبول کر لیتا ہے، یعنی سچی بات کو ماننے میں پسو پیش کے اندر مبتلا نہ ہو، فوری طور پر سچی بات جب سامنے آئے تو قبول کر لے، اور وہ بری بات سے اس طرح اپنے آپ کو بچائے کہ جس طریقے سے مکھی منہ کے اندر چلی جاتی ہے تو پلٹی ہو جاتی ہے، اس کا دل گوارا نہیں کرتا ہے، اسی طرح بری بات جو ہے اس کو اس کا دل گوارا نہ کرے، تو یہ صدیق۔ اور تیسرا جو شہداء کے راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ شہداء شہید کا عنوان اور اس کا مفہوم جو عام طور پر ذہنوں کے اندر پیدا ہوا ہے وہ اس کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ شہید عام طور پر اس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ جو لڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گیا، یہ شہید کا اصل مصداق نہیں ہے۔ شہداء کہتے ہیں داعیان اسلام کو، داعیان اسلام کی دعوت دینے والے۔ تو اصل چیز اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینے کے نتیجے میں اگر غیر لوگ آگے آئے تو اب لوہا اختیار کرنا پڑتا ہے، اب مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر اس شکل میں جان بھی چلی جائے تو جانے دی جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے۔
تو اصل حصہ اس کا داعیان اسلام میں امت میں بے شمار ہے، ہر زمانے میں رہے اور صالحین تو امت میں بے شمار ہے، بے شمار انگنت صالحین ہے. تو ہمیں ان حضرات کا راستہ چاہیے، مغضوب کا راستہ نہ چاہیے، ضالین کا راستہ نہ چاہیے. یعنی جو لوگ فکری غلطیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کا راستہ دینا چاہیے، اور جو لوگ عملی غلطیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اس کا راستہ دینا چاہیے. استاد محترم حضرت مفتی سعید صاحب دعوت برکاتہم شیخ الحدیث ازہر ہند دارالعلوم دیوبند، حضرت نے اس کو اس طور پر سمجھا کہ دین کے دو سرکل ہیں، ایک بڑا سرکل ہے، بڑا سرکل، اور ایک چھوٹا سرکل ہے. دین کا ایک بڑا دائرہ ہے، بڑا دائرہ، اور ایک چھوٹا دائرہ ہے، ایک چھوٹا سرکل ہے، ایک بڑا سرکل ہے. بالفاظ دیگر ایک ہے دین کا دائرہ اور ایک ہے دینداری کا دائرہ. ایک دین کا دائرہ ہے اور ایک دینداری کا دائرہ ہے. جو آدمی دین کے سرکل سے نکل گیا ہے وہ اسلام سے نکل گیا، وہ اسلام سے باہر ہو گیا. ایک ہے دینداری کا دائرہ، دینداری کا دائرہ. جو آدمی دینداری کے دائرے سے نکلا ہے یہ کافر نہیں ہے، یہ اسلام سے خارج نہیں ہو گیا ہے، اس کا ایمان باقی ہے، اس سے اسلام باقی ہے. البتہ یہ گمراہ، اس کو گمراہ کہا جائے گا. تو بڑے دائرے سے نکل جانے والے، یعنی دین کے دائرے سے نکل جانے والے یہ مغضوب ہے، اور دینداری کے دائرے سے جو نکل گئے ہیں یہ بولے ضالین ہے. جو عملی کوتاہی کے اندر مبتلا ہے وہ کیا ہے؟ ضالین، عملی کوتاہی. وہ ایمان سے تو نہیں نکلے ہیں، اسلام سے تو نہیں نکلے ہیں، لیکن دینداری سے نکل گئے ہیں. ان کو گمراہ کہیں گے، ان کو فساق کہیں گے، ان کو کافر نہیں کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جو دین کا بڑا دائرہ ہے اس سے بھی یا اللہ ہم نکلنا نہیں چاہتے ہیں، اور جو چھوٹا دائرہ ہے یا اللہ ہم اس سے بھی نکلنا نہیں چاہتے ہیں. یعنی یا اللہ ہمیں فکری غلطیوں سے بھی بچا اور ہمیں عملی غلطیوں سے بھی بچا. دونوں غلطیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور جو بالکل صحیح شفاف راستہ ہے اس کو اختیار کر کے زندگی گزارنی چاہیے. تو دو لائف اسٹائل ہمارے سامنے آئے ہیں، ایک مثبت انداز میں بیان کیا گیا ہے، ایک منفی انداز میں بیان کیا گیا ہے. وہ پہلے والے راستے کو اختیار کرنا ہے اور دوسرے والے راستے سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلنا ہے. ہاں، اسلام تاز نام آرے اللہ رب العزت کو تیبو ہاتھ نیلا طریقہ رہی ہمیائی شیرے لکھ ہمیارو چھینے لے میرے دم اچھا بے نیلا نے ماں معرفت لکھ اور اللہ ہوتی نہیں لیں بے نیما مشہور اسلام تورے لیں تلیما ابا اسلام تالیے ہمیاو اللہ شیدی کو بے نہیں اللہ معرفت اللہ عزیزی چھینے نہیں کمیاروں سے مار جنو آیت کو پھٹ بابا دے کمیاروں لے نماز ٹائم آلو پھٹ سورہ فاتحہ آیت سے دیر ای آیت کا عمل سے دعا بار دی دعا ما اللہ شمیع کا لائف اسٹائل لو کھورے بواتی سو کو پونا نمیونے اللہ شمیع کا کھوچو بھی رو جنورو کو نمیونے رے پونا تمیو کا رو لویا میں پونا نو تمیو آچا رو کھیا میں پونا ہے مکھیا میں پونا ہے مثبت انداز را کھیا میں پونا منفی انداز را مکھیتے مکھے ٹھائیتے پونا اور اللہ رب العزت کا رے دی آیت کو ماں جنورو امیرہ کہونے ایک دن صراط المستقیم او اللہ جنومیو کو کھومن ننگندو لین چینے نومو با آمین اور ایلو کھومن ننگندو لین چینے نومو با سرو دی کھومن ننگندے لین سرا بے لین لے اور دی کھومن ننگندے لین سرا بے لین لے سرا آرے اشیما آیت ما پونا نمیو نے پیولائی دے پونا نمیو گا یا یوا میں دوری ہے لین نو پونا نمیو میا جینے لین دکھوا یا جینے لین نو دکھوا میا جینے لین اور یا جن لینا بدوری ہے لینے تو یہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین انعمت علیہم بدوری اقوما اللہ چمیہ ممی یہ نعمت دے ممی یہ چینن موڑے سیدھیں بنداری پھر پہلے اشین چینن نتلے اری لوڑے یہ لینے اری لوڑے یہ لینگو چا لو جینے
بولو جی ہوں لا اللہ جی میں پیتنا رہا ہوں بات ارے لو جی نہیں لو رہی ہے لینا نمبر ٹی کا نبی رہی ہے لین نبی رہی ہے لین نمبر نے کا صدیقین نے یہ لین نمبر 2 صالحین یہ لین شہداء یہ لین نمبر لیا صالحین یہ لین اور امیائی کیوں دوارا نبی رہی ہے لین نبی تمام میں سے زنگا بے لینگا نے شوق لے اری لین لو ٹاؤں کھانے اللہ یہ تھاما اور نبی تمام میں کا بالو کھیلے اری ایاری گو لو کو اٹھے اللہ جمع لین نمو ٹاؤں نبی رہی ہے لین نبی نے پتہ جرو لے امیائی پیو پیا دوارا اور نو تکوا بالے صدیقین نے یہ لین ہے صدیق سورہ بدو لے رہے لویلین تکو دبو پاو انکیوہ میں سولوشین صدیق سورہ کون آری آنوں گو مسین را مطلوب سو پہنے لکھانے لوگو صدیق لو کھورے رہے مکون آری گو لوگوان نمکھانے سیدہ سیرے گو صدیق لو کھورے رہے پماتکونے نالے جینے سیاجیہ امیشی دے پماتکونے نالے جی اسا ایلو بیر اسا اییا کمیا اپوانی دی ہو گلاب جاموزا امیلو نی رکھرم اچھولو کمیارو مٹھائی زائمہ یاؤنے اری امیلو نو تلا لڈو رو بارو کمیارو تیرے اری لڈو رے باری سامے ہوئے تو اچھے لکھن اے ٹائم میں کون اثاری تیتی میں لی کون سامے ہوئے تو لکھن پیو بیو لکھن اری لو اسائی شیرے دبو پیو جنا کون جگاو تو شیما پیولا یہ چھچیں باما منیم مساں میں نے باما سائن تو آجے ملو بہنے لکھن آئینے ایچھے شیرے لوگو رے صادقین صدیقین لو کھورے رے نو تکوا بالے سرو اری اسائی بے جینگاو اندوائی پیو ٹیل آرے اینگی اندوارے مکونے جگہ تکو چاہے چھچیں نہ کھونسوں دوارے چھچیں میں کھونسوں دوارے اری لو سیدہ سیرے لوگو صدیقین لو کھورے رے صدیقین نیرے ماں آلو نے ماں امین زوارو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارے رے نو تکو آچارو شہداء نے پتہ پیرو رے امیاتو گا تینی رے ادھائی بیگا رے اپیے وا ممان باو رے شہداء سراغا باو کیورا لے رے شہداء سراغا رے سمیارو تیرے علو میو محبا ہورے دائی اسلام میں کو پھیکو رے نوری آلنگو سولورا بارے اور اسلام کو تی آؤں نوری اسلام کو دا تیلا آؤں گباما اسلام کو دا چین آؤں گباما اسلام کو دا چین آؤں گباما نوری اسلام کو دا بانے تی آؤں لوٹے سوری گارے ایلو لوگ یہ نے لیما اکیلے سانچی نے نوری مچائی تے ماں باتا ری باری نیاری کو درو اکیلے لابی ہاں تابی سو یہ نے درو کو ٹونا یہ نے تیگوابا اری تیگینگ آرے تینے رے اری تیگینگ آمانے رے اری تیگینگو لے شہیدو کھورے رے دابے میں دنیا وہ چھاما دنیا کا چھاپی تیما عربو بے شہید لو ٹھینی راگا ماں بارے رے ایلو اڈائی بے محور اسلام وہ پھیکو یہ نے نوسوں اسینگا اتے پیبو لو یہ لے اتے پیلا یا لو تیگو آئی عربو شہید لو کو بارے رے اللہ جمعے آلو لکھا نمو بارے نوسو آرے صالحین سورارو امت ہے ماں دونے دے امیائی شی بارے رے کمیارو لے پے بولے میرے تکوا کنا رو پیولائی دے اشیما انعمتا علیہم سورو بدورے لے بیرو نو تکوا بابا لے غیر المغضوب علیہم ولدوالی اور غیر المغضوب سورا اللہ امیہ دودا شاہدین کھیارے سورے رے ارہ وہ تمام میں صدم لائے یہود نے تفصیل لو پارے رے بیرو ما ولدوالی سورے لام مارے سورے لے بولے اللہ مقوبانے جنورو میا جینا گا تا یا جی ناکونا پیوگے ریا میا جی ناگا دا اور دین نکور و مقوبہ نے سرورے ولد دوانی و تمانو نے سجلنا نصارا لو کھورے اکو کمیارو سی ماشیرے کریسیاں انگلیش سی تو لیہو اللہ مقوبہ نے سو انگلیش کی لے مٹھانے اور تو لیہو مقوبہ نے سو بیو اللہ سی مارے دا ایرون دورا ترجمانو اپوری ٹھیٹے بھی بیورے اور بالے دورو تو یہ لیہو اللہ مقوبہ نے رے اور ولد دولی یہود نصرائے لیلو تمانوں میں سے زمگار اری اچھائی ماں پیوگے رار بے اچھائی لے اری صحاباری اچھائی مار افے گویری مشی نا گویری تھو گویری مشیور اے صحاباری کھر ماروا اے لو مارے جنت لما یاؤنے افویری لے مشیور ارو تمانوں میں سے
لوں گا امت کو نہ لے آؤ اللہ امیت شاہ جی کھیارے دوسرا بدولے اٹوئے کو فکر لو کھورے اٹوئے کو مارا وہ غیر المغضوب ایلو اٹوئے امینی مارو اکا اتبا پیا پیرو اری لوری کو یہودی تو پیرو اللہ غضب شاہ جی کھیارے دولو پیورے رے عملیات کو کھورے کیسا عمری مارے اٹوئے جاؤں تو ولد دعالی نہ مارے لوری لو کھورے رے اری نہ مارے لوری کو نصرہ لو پیوگے رہا دگے رہن اور اری چھے ماگا اکولو اپویری امیائی مچیلو رے دو بے نیالے دیگنے چھے ماچارو اری غیر المغضوب یو ولد دعالی یو مارے امیائی لوری شیئے بابی رے اوبما انی لے رے اری غیر المغضوب رے ماں سوئی نے سیاہی امیشی دوارے جہمیارو قدریارو نو قادیانی لو کلیانی لے اگو کھمیارو جارے ماں احمدی سورے نمے نے قادیانی سورے نمے نے ساتھ پھر سورو نمے نیو دینی آمان نمے تی دوائی تو مرزا ایلو پیوں لائے دے دامو قادیانی لو پیوں لائے دے دامو احمدی آلو اتنوبے اے مطار گونیا سینا ارو اری کوئے نو لائے دے آلو آر غیر مغلوب تھما پارے سلح پیرو امیشی رے ولد دعالی نیما دیگنے کھما چیرے سلح پیرو دیرے ملا کمیارو تیرے سلفی غیر مختلف لوگ کھورے اہل حدیث اہل قرآن دیمارو نمے امیویو نے کھورے سیاہیہ دوبارے اری غیر مختلف تے سلفی رے دیکھو نیگارے ولد دعالی لوگ کھورے لہمارے ماں پارے رے کمیار بلا موینے چاہے تھا بھی یا نبی سلام کیورے کونی دیرے ماں پارے ارا ولد دعالین دے ارو اللہ شمیرا اے لین لینوانی ٹھنگائی ہے رے حضرت مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ سیاہ تکینیگا دیو بنچاؤ ماں اکو لشیل بخاری جیسا اوکو سینے رے سیاہ تکینی چھے پارے رے سیاہ لے سیاہ چھے رے سیاہ با امیشی لے درو غیر المغضوبی نے ولد دعالین گا رے پونا نکو رے تکورا بلو لے درو اللہ شمیگا رے سوائی نکو وائن بھی لائے دے رے سوائی تکو یہ نمیگا دی اری دین کا کنا رو اتا کرے اب دولا رے اسلام اور سوائی تکوا دین ہے نو سوائی تکوا دینداری دین سورا سمیارو تیرے تادنا دینداری سورا تادنا لیلا لیسا کئی شائی انتومو دینداری یہ اڈے بیگا تادنا گو تیشی لیلا لیسا کین چین آتھوٹا گو دینداری لکھو اری دینداری نے دین دے اور روٹیاؤ کا اکے دین نے سوائیں نے دیما ویلتارا لائے دے سیتارا رے اری سیئے اپی فتوہ بھی سوئے نتوہ کافر سے دعا دین یہ دائرہ دو کورے دین سورے سوائیں اپی فتوہ اری لوگا تادنا باؤ اپی یو وابی رے نوٹکوا دینداری لو کورے تادنا وہ لینا کئیسا لیسا چیچمو مشیبو اری سوائیں اپی فتوہ تو فاسق فاجل لو کورے رے خصاص لو کورے اور دادا گناہ چولو نہیں سوئے اری خصاص سے تو ہمیں اور ڈوٹیا چلے ڈوٹیا سوائیں نہیں ڈوٹیا پھلو کافی مکھی بھور ہے ڈوٹیا سوائیں نہیں پھلو اری لو کھمیا اپی پیولو میں پتھما سوائیں نہیں پھلو آرے لو بھور ہے مغضوب علیہ لو کھورے رے اری لوری اپو ما اللہ ہے امیت شاہ جن کھایا رے کفاری یہودی اوٹوڑے ڈوٹیا دائرہ دینداری لو کھورے تاتنا کنچائی موگنی فتو آبی سوئے نے تو گا دعات لو کھورے علاقہ لیما جین لو کھورے اللہ سے میں چنورو کھمیارو آلو گھورے سوائن نوائن ہونے ما تی چاجا نینا انہیں توفیق کھی میں نو مباتی حضرت کر رہا تھا کہ ہمیں منعات علیہم کا راستہ چاہیے اور جو مغضوب علیہم ہے اور جو ضالین ہے ان کا راستہ ہم کو مطلوب نہیں ہے اللہ کا فضل ہے کہ ہم پہلے والی شکل سے بچے ہوئے ہیں یعنی اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی اسلام کی توفیق عطا فرمائی تو اللہ نے ہمیں فکری غلطی سے بچا رکھا ہے فکری کوتاہی سے اللہ نے ہمیں بچا رکھا ہے لیکن کچھ عملی غلطیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں عملی کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہمیں ان تمام عملی کوتاہیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو ایک گناہ ظاہر سے تعلق رکھتا ہے ایک باطن سے تعلق رکھتا ہے ظاہر کا گناہ جیسا کہ زنا کرنا جیسا کہ جھوٹ بولنا اور اسی طریقے سے چوری کرنا
شراب پینا اور سودی لین دین کرنا ایک باطنی گناہ ہوتا ہے، جیسا حسد کرنا، دل کے اندر کسی سے جلنا، کبر کے اندر مبتلا ہونا، اپنی بڑائی اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ باطنی گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور اسی طریقے سے باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ اور پھر گناہ ایک بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے۔ بڑا گناہ جیسا کہ جھوٹ بولنا یہ بڑا گناہ ہے، چوری کرنا بڑا گناہ ہے، داڑھی کا مڑانا بڑا گناہ ہے، اور اسی طریقے سے شراب پینا بڑا گناہ ہے، اور سٹا لگانا بڑا گناہ ہے، اور اسی طریقے سے وہ دھوکہ نہیں کرنا اور بویہا کے فاصلہ معاملات کے اندر دھوکہ دینا یہ بھی بڑے گناہوں کے اندر شمار ہوتا ہے۔ جادو کرنا بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے، شرک کے اندر مبتلا ہونا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بڑے گناہ ہے، اس تمام سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور بڑے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہ جیسا کہ کسی اجنبی کا گوشہ لے لیا، یہ چلتے ہوئے کسی کے اوپر اجنبی پر نظر پڑ گئی، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ چھوٹے گناہ جو ہے یہ اعمال کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کیا تو چھوٹا گناہ معاف ہو گیا، نماز پڑھی تو چھوٹا گناہ معاف ہو گیا، اور جمعے کی نماز ادا کی تو چھوٹا گناہ معاف ہو گیا، صدقہ کر دیا تو چھوٹا گناہ معاف ہو گیا۔ لیکن بڑے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ توبہ کے بغیر بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اور توبہ جس کو کہتے ہیں لفظ توبہ زبان سے ادا کرنا، اس کا نام توبہ نہیں ہے، بلکہ حقوق اللہ کے سلسلے میں توبہ کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے ان یقلع عن المعصیہ، جس گناہ کو کیا ہے اس سے اپنے آپ کو دور کر لے، الگ ہو جائے، اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ اور دوسری شرط ہے ان یندم علیہا، جو گناہ ہو گیا ہے اس کے اوپر دل میں ندامت پیدا ہو، شرمندگی پیدا، کڑھن پیدا ہو جائے، اشتراک پیدا ہو جائے کہ ہائے میرے اتنے بڑے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے، دل کے اندر اشتراک ہو۔ اور تیسری شرط ان یعزم عزما جازما اللہ یعود الی مثلھا ابدا، پختہ ارادہ کر لے کہ یا اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، پختہ ارادہ کر لے کہ یا اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ان تینوں چیزوں کو ملحوظ رکھ کے جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کے سلسلے میں بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر بندے کا حق ضائع کیا ہے، بندے کے حق کو پامال کیا ہے، انسان کے حق کو برباد کیا ہے، تو اب اس سے بھی کام نہیں چلے گا، بلکہ وہاں اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ تو بندے کے سلسلے میں اگر بڑا گناہ کیا ہے، بندوں کے حقوق کے سلسلے میں اگر بڑا گناہ کیا ہے، تو اس کی معافی کی شکل یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرے۔ اگر حق ادا کرنے پر قادر نہیں تو اس سے معافی مانگ لے۔ اب اگر اس نے معاف کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کر دے گی، اور اگر بندے نے معاف نہیں کیا ہے اور ہم نے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے معلوم کیا کہ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس بتلاؤ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا من لا درہم لہ ولا دینار، کہ جس کے پاس میں درہم دینار نہ ہو، جس کے پاس میں روپیہ پیسہ نہ ہو، ہمارے عرف میں تو اس کو مفلس کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ مفلس نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ آدمی ہے کہ جس نے دنیا کی زندگی میں نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، زکات ادا کی تھی، تہجد کی نمازیں پڑھی تھی، حج بھی اس نے ادا کر لیا تھا، بہت سارے اعمال اس کی زندگی میں تھے، مگر کسی کے حق کو ضائع کر دیا تھا اور کسی کے حق کو پامال کر دیا تھا، کسی کو گالی دے دی تھی اور کسی کی غیبت کر لی تھی، کسی کے مال کو ہڑپ کر لیا تھا، کسی کے مکان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، کسی کی زمین ناجائز طور پر اپنے قبضے میں لے لی تھی، تو بہت سارے نیک اعمال کی گھنٹیاں لے کر کے آئے گا اور برے اعمال بھی لے کر کے آئے گا بندوں کے تعلق سے۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر، اب یہ نیکیوں سے پر، اب لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے آئیں گے کہ یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی،
یا اللہ اس نے میری توہین اور تذلیل کی تھی، یا اللہ اس نے میرے حق کو پامال کیا تھا، میرا حق دلوایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں حق والوں کے حقوق دلوائیں گے، اور وہاں حق ادا کرنے کے لیے مال نہیں ہوگا، وہاں پیسے نہیں ہوں گے، وہاں روپیے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ آدمی جو بندوں کے حقوق برباد کر کے گیا ہے اس کی نیکیاں حق والوں کو دے دی جائیں گی۔ لیکن ابھی حق والوں کے حق باقی ہے، حق والوں کے حق باقی ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، اب جن کے حقوق باقی تھے ان کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس کو عہدے کو ڈھکیل کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے میری امت کا بڑا مخلص، یہ بہت سارے اعمال صالحہ لے کر کے گیا تھا مگر بندوں پر ظلم کر کے گیا، بندوں کو ستا کر کے گیا، انسانوں کو گالیاں دے کر کے گیا، تو اب اس کے بدلے میں اس کی ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے حقوق کے تعلق سے اگر بڑا گناہ ہو گیا ہے تو اس گناہ سے الگ ہو جاؤ، دل میں شرمندگی پیدا کرو، آئندہ کب کا ارادہ کر لو کہ یا اللہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اللہ سے معافی چاہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور اگر بندے کا حق ضائع کر رکھا ہے تو تینوں شرطیں یہ، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس بندے کے حق کو ادا کیا جائے، اس بندے کے حق کو ادا کیا جائے۔ آج ہم مسائل کا شکار ہیں، مشکلات کے اندر مبتلا ہیں، اور ہم حالات کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، ہمارے حقوق ہمیں دیے نہیں جا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، یہ دین اسلام کے صحیح راستے کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنے اصل دین کے اوپر آئے اور ہم کسی کی پرواہ نہ کریں کہ دشمن ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ اسلام اور مسلمان اتھل پھتل میں زندہ ہے، یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، کبھی اس کے اوپر شٹاب آتا ہے اور کبھی یہ پستی کے اندر چلا جاتا ہے، کبھی عروج ہوتا ہے، کبھی زوال ہوتا ہے۔ شروع اسلام کی تاریخ کو دیکھیے، آج تک کے حالات پڑھیے، اسلام اسی عروج و زوال کی شکل کے اندر زندہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، آج عالمی پیمانے پر ہر جگہ پر مسلمان پریشان حال، ہمیں اس پریشانی سے گھبرانا نہیں ہے، ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے، آنے والے مسائل پر صبر کرنا ہے۔ ہمارے لیے تسلیہ ہے، تسلی کا سامان ہے، مصیبت پر صبر کریں گے، حالات پر صبر کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر سے نوازیں گے، اور نہ ماننے والوں کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کو مرنے سے نہ ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں کو مرنے سے نہ ڈرنا چاہیے۔ اپنے دین کو ہر شکل میں باقی رکھو، اپنے دین کو ہر صورت میں باقی رکھو۔ یہ ہماری جان جا سکتی ہے مگر ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، ہماری جان ختم ہو سکتی ہے مگر ہم اپنے عقیدے کا سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس عزم کے ساتھ میں زندگی گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام فکری غلطیوں سے اور عملی غلطیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور دین اسلام پر صحیح طور پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیادیہ امیش دارے جنورو گوڑ اللہ رب العزت کا اٹوے اکوڑی امینی مماجی نی تھیگی رو اسلام پیلائی دیر پٹھما سوائنگا نیرو علامہ اپا جمع یاری مقبوب ہے رو پٹھما سوائنگا نیرو مٹھت واؤ اکو نیرو اٹویلی مان نیرے اللہ دے کے نائنے لے اٹویشی دیرے خوبی مکے نائنے اری اٹوی بیشی دے یہ نے پٹھما سوائنگا نی اپنے مٹھت دے اللہ سے تھے دے نو مبارک دل میرے مسلمان دو تیار لوں گا بعد دادو تیار لوں گا ڈوٹیا سوائنگا نیرے چھیزوں فتوا بلو فتوا بھی لے تو رہے امیائی گناہی کو چلو چونو لائی دیر تکوگا پورے گناہ نرگو مپورے پورے گناہ گناہگارے کمیارو تیرے اپنی مائی گناہی چھتے موسیقی مٹھا جے دا حرام دا گناہ کبیرہ دا اچھی گناہ اچیلی افاد اٹو سارا لینا جیبت چورا اے دائی سیمی یو کورا اے دائی میں دنیاو مقو پیورا ارارے آلوں گا آرے دا اپنی مائن گناہ امیائی میں زنا لوٹا پیاجی امیائی جو پیاز آرے زنا لوٹا کورا مٹیارا ارارے آلوں گا گناہ کبیرہ اچیلا گناہ
ဒါအပြင်ပိုင်းရဲ့ကုဏနောက်တစ်ခုကအသေးသာတဲ့ဥပမာအနေနဲ့ချောချောလေးဖြတ်သွားရင်နန်းကျင်စိတ်ပေါက်ချောချောလေးဖြတ်သွားရင်နန်းကျင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်ဒါအသေးတဲ့အဲ့တော့ဂုဏဟိကပိရာပဲနေတော့နောက်တစ်ခုကဝူဇူတွေမှာတခါတည်းပေါ်ပြက်ပြက်နိုင်တာရေတွေအများကြီးသုံးတာမတန်းတဲ့နေရာမှာဝူဇူလောက်တာစသဖြင့်ဝူဇူမှာအားနေတာနမဆိုင်နဲ့ဟိုတွေးပြီးတွေးဒါတွေအားလုံးကဂုဏဟိစကိရာတွေအသေးစားဂုဏတွေအဲ့တော့ဂုဏဟိကပိရာပဲနေတော့တောပါလုံးမပဲအလ္လာဟ်မာဖလုပ်တာဂုဏဟိကပိရာကနေတော့တောပါလုံးမပဲအလ္လာဟ်မာဖလုပ်တာတဲ့ဂုဏဟိစကိရာကတချို့အာမာလေးကြောင့်ဥပမာဝူဇူလောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဂုဏဟိစကိရာကျွတ်တယ်မိုမင်အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဂုဏဟိစကိရာကျွတ်တယ်ကောင်းမှုအဘာဒတ်တွေလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဂုဏဟိစကိရာတွေကျွတ်တယ်တဲ့အသေးစားဂုဏတွေကတော့အဲ့လိုအာမာလေးနဲ့ကျွတ်သွားပြီနဲ့အကြီးစားဂုဏတွေကတောပါမလုပ်ရင်မကျွတ်ဘူးတဲ့တောပါစိတ်မှန်နဲ့တောပါလုပ်ချင်ရင်တဲ့နီလန်းဥပဒေ၃ခုရှိတယ်တဲ့ပထမဦးတော့ဘယ်အရာတွေလုပ်ခဲ့လဲအဲ့ဒီကနေအပြီးထွက်လိုက်အဲ့ဒီကနေအပြီးထွက်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ခမည်းပြောလိုက်ယာအလ္လာဟ်ပြီးခဲ့တာတွေနေတာတွေမာခဲ့တာတွေအားလုံးကိုဆွလို့ပါဤအပြီးထွက်လိုက်တဲ့ပထမအဆင့်ကနံပါတ်2အဆင့်ကပါလဲဆိုယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တော့မာသွားပြီမေ့သွားပြီနဒါမတ်လို့ခေါ်တဲ့အဆက်တရားကိုဟိုနှလုံးသေးဖို့ထဲနေယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မေ့ခဲ့ပါပြီမာခဲ့ပါပြီဆိုပြီးအဆက်တရားနောင်တတရားကိုတဲ့နှလုံးသေးဖို့ထဲနေအသေးတဲ့နေရတာအဲ့ဒါဒုတိယစီကံချက်နံပါတ်3စီကံချက်ကဘာလဲဆိုတော့အပြီးအဇမလုပ်လိုက်ဖိုက်လာလုပ်လိုက်သုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တန်တိတ်တန်ချလိုက်တခါတည်းကြောက်စာထိုးလိုက်ဘာထိုးလိုက်ရမှာလဲနောက်အဲ့လိုဂုဏတွေဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ပါဘူးသူများမယားလည်းမချောင်းတော့ပါဘူးအတိုးလည်းမစားတော့ပါဘူးလူများလည်းမတရားမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတောင်းပါလုပ်လိုက်တဲ့မာဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တောင်းပါမာဖြစ်ဖို့အတွက်ကလည်းတဲ့တကူအဟုတ်ကူလာအလ္လာဟ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟတ်စီအဲ့လိုမျိုးအရာတွေမှာတော့အလ္လာဟ်ကြီးမှာတောင်းပါလို့အလ္လာဟ်မာလုပ်လိုက်တယ်တဲ့တို့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘန္နာရီရဲ့ဟတ်လူသားတွေရဲ့ဟတ်သက်ရှိတွေရဲ့ဟတ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဝိတရားတွေမကျေဘူးဆိုရင်တော့တဲ့တောပါလို့ရုံနဲ့မာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလူကျေနပ်အောင်လုပ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုယ့်ရဲ့အောက်တဲ့ငယ်သားတွေကိုအကဲအမွေမပေးပဲမျိုးထားတယ်ဆိုရင်ပေးလိုက်တဲ့သူရဲ့ဟတ်ကုလက်တဲ့ရောက်ပြီဆိုမှတောပါကမာဖြစ်မှာတဲ့လူများမတရားဟတ်လို့ဟတ်တလ်ပြီးလောက်တာတဲ့သူရဲ့ရပိုင်ဝင်ကိုမပေးဘူးဆိုရင်တဲ့သူရဲ့ရပိုင်ဝင်ကိုပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းတောပါမာဖြစ်မယ်အလ္လာဟ်မာလုပ်မယ်သူကျေနပ်မှမာဖြစ်မယ်လူတယောက်ရဲ့ရပိုင်ဝင်အမေကိုအမေရဲ့ဟတ်မှာပေးအဖေကိုအဖေရဲ့ဟတ်ဆရာသမားဆရာရဲ့ဟတ်သူ့နေရာနဲ့သူ့ကိုပေးရမယ်အခွင့်အရေးကိုပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခမည်းမာပြီဖြစ်နိုင်တယ်အလ္လာဟ်ခွင့်လွတ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့မာပြီတောင်းလို့ရရင်မာပြီတောင်းတဲ့မာပြီတောင်းလို့မရဘူးဆိုရင်ကောင်းဆုံးသူအားသူ့အတွက်လုပ်ပေးတဲ့အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကဗာအမိန့်ရှိလဲဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုအားတဲ့ဆဟာဘာတွေကိုအမိန့်ရှိတယ်။အိုးငါရဲ့ဆဟာဘာတို့မုပလစ်တို့ခေါ်တဲ့ငမွဲတို့လေအတင်တို့သိကြလားတဲ့ဆဟာဘာတွေကအမိန့်ရှိတဲ့အတင်တို့ထံမှာဒီရဟမ်တွေဒီနာတွေရွှေတင်းကားငွေတင်းကားတွေပတ်သက်မရှိဘူးစားကြမရှိငမွဲပေါ့။ဒါကျွန်တော်တို့ဖြေလိုက်တာဘယ်သူသိရတာဘယ်သူလဲဆိုမရှိတဲ့လူသိရတာပေါ့ဆရာရဲ့တဲ့ဒါမေးစရာအဲ့တော့မရှိဘူးဆိုရင်သိရတာအဲ့တော့မမွဲဆိုတာပတ်သက်နေဥစ္စာတွေကားတွေသဘိန်းတွေမရှိရင်သိရတာလို့ထင်တော့အဲ့လိုပဲဖြေတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာအမိန့်ရှိတယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့လူတယောက်တရားမသိကြရင်လာမယ်တဲ့သူ့မှာအာမာလေးအများကြီးသဝတ်တွေဒုနဲ့တိတခါတဲ့10သိန်းကားတွေနဲ့တိုက်ပြီးတော့လာမယ်တဲ့သိလားအဲ့လိုလာပြီးသွားရင်တဲ့ဒီရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့လူတွေကိုဆဲခဲ့တယ်မလားဟိုတမျိုးလုံးမကောင်းဘူးဟိုဟာမကောင်းဘူးမင်းကဘဲနဲ့မင်းကကလေးပဲမင်းကဘာအသိရှိလို့လဲစသဖြင့်လူတွေကိုပြောခဲ့တယ်မလားတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကတန်းစီပြီးအကျွေးတောင်းဖို့စောင့်နေအဲ့တော့အကျွေးတောင်းဖို့စောင့်နေတော့ယူလာတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုတဲ့အစားပေးရတမျိုးလုံးကိုဆဲရင်တမျိုးလုံးကတန်းစီမှာဘယ်လူမျိုးကိုင်းပြီးဆဲလာအဲ့လူမျိုးစုတစ်ခုလုံးဟိုကိယာမတ်နေ့ဒီမွေးမဲ့ကလေးရစာတန်းစီမှာဘိုက်ခရကလေးရပါတန်းစီမှာတန်းစီပြီးတောင်းမှာအဲ့တော့အာမာလေးပေးတယ်ပေးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းဂုဏအထုတ်လည်းပါတယ်အခုအာမာလေးကပေးနဲ့ပုံသွားတော့ပေးစရာမရှိတော့ဘူးတဲ့ပေးစရာမရှိတော့လေဟိုမှာအကျွေးတောင်းတဲ့လူတွေကကြံပြီးတော့မင်းနဲ့ပေးစရာမရှိတော့ရင်လည်းသူတို့ရဲ့အိမ်ကအဝတ်တွေလျှော်ပြောတယ်ပေးတဲ့ဒုနီယာမှာပြောလို့သူ့ရဲ့အဝတ်ပေတွေသူ့အိမ်ချမ်းတိုက်အဲ့တော့အခုလည်းပြောလိုက်တယ်မင်းကတဲ့သူ့ရဲ့ဂုဏတွေယူတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့အမလီ10ဘိန်းကနဲ့တိုက်လာတဲ့အမလီအားလုံးပေးလိုက်ပေးပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့အပြစ်တွေပါကိုယ်ကခံယူဆိုတော့အဲ့ဒီလူကငမွဲတယ်
Chinoila, Allah Shimechinoro, Tainino Mubadi, or Takuaro, Apien Bai, Takuaro, Apien Bai, Ago Apien Bayo, Apien Bayo, Apien Sane, Pilochi Banesro, Beginning is up your Sonkache Chare, Inshallah, Dini Islam Atwek. At that pay in Tebas, Dini Islam Atwek, at that pay in Tebas, at that Papa Mere, Dingo Nalongaria Tapu, Inshallah. At that point, Papa, Dime Islam, Lachanon Nalongare, Nipalo, Maya Ure, Ariya Faisala Lopare, Islam Kanshi Atwek, Din Kanshi Atwek, at that Paya is Paya Bazi, at that point, Papa, Yanya Malo. Allora Babule, a te pia badi, Davi Mebale, Dingani Matabu, Dingani Matada Aloto Lone, Dingani Tatware Aloto, a te pila me, inshallah, Malo. You're inshallah. Allah Shimel Lakano Mubarak. Allora, Digani Sabi, located Bunani, Alo Mepatabi, Allah de Guletiana, Allah de Guruzulo Tauba Pare, no Maloba, or Piro Islam, a 25 Islam Lobare, Alo Lobe Malan. Allah Shilakano Mubarak. سوال یہ کر رہا تھا کہ توبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یعنی توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور انسان ایسا ہے کہ جس سے غلطی نہ ہو، جس سے کوتاہی نہ ہو. یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے جو معصوم ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہ ہو. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لے، اللہ کے سامنے گر گرا لے اور ندامت کے آنسو بہا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک بہترین سیزن ہم کو عطا کر رہے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. یہ دراصل نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کے سیزن کا زمانہ ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک مہینے کو اس کے تمام آداب کے ساتھ میں پورا کرنے کی، گزارنے کی کوشش فرمائیں اور پورے سال کے لیے ہم اپنی زندگی کو صاف کر لیں تاکہ پورا سال ہمارا نافرمانیوں سے دور ہو کر کے گزرے. لیکن چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹی سی نافرمانی بہت بڑی تصور کرنی چاہیے، بہت بڑی سمجھنی چاہیے. اس لیے اگر غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو. ظالم ملی ہے فرصت سے توبہ کا دیر کر وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا ہے. حضرت وہابی بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے واقعہ ذکر کیا بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا. بنی اسرائیل کے ایک نوجوان ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں نہ آیا ہو. شراب پینا ہوا، جوا کھیلنا ہوا، سٹے بازی کرنا ہوا، دوسروں کو ظلم کرنا ہوا. کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس کی زندگی کے اندر موجود نہ ہو. بستی والے سمجھاتے رہے مگر وہ بات نہیں آیا، یہاں تک کہ پوری بستی والوں نے بائیکاٹ کر دیا اور بستی سے باہر نکال دیا کہ تمہارے لیے بستی میں رہنے کی اجازت نہیں. شہر بدر کر دیا اس کو. اب وہ بستی سے باہر ویرانے کے اندر پڑا ہوا ہے، جنگل کے اندر پڑا ہوا ہے. کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے، کوئی حالات معلوم کرنے والا نہیں ہے، کوئی بات چیت کرنے والا نہیں ہے اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. دوسرا ختم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی اور کوئی وہاں کھانے پینے کی چیزیں لا کر دینے والا بھی نہیں ہے. اب وہاں جنگل کے اندر آیا تنہا پڑا ہوا ہے اور پھر بھوک لگ رہی ہے، بھوک کی پریشانی میں مبتلا اور اسی کے
ساتھ ساتھ پھر بیماری لگ گئی، بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، وہاں تو کھانے کی انتظام نہیں اس کے لیے، تو علاج کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ اس لیے انتہائی درجے کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اب جب یہ سمجھ لیا کہ اب دنیا کی جانب سے میرا کوئی تعاون ہونے والا نہیں ہے، اب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، وہ اپنے رب کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے روتا ہے، اپنے رب کے سامنے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کرتا ہے کہ اللہ دنیا والوں نے مجھے چھوڑا ہے، مگر دنیا والے میرے پیدا کرنے والے نہیں ہیں، وہ میرے خالق نہیں ہے، یا اللہ آپ میرے خالق ہیں، آپ میرے پیدا کرنے والے ہیں، آپ مجھے بنانے والے ہیں، کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہے کہ اس کی اولاد اگر شدید ترین بیماری میں مبتلا ہو جائے تو بیماری کی وجہ سے اس کو گھر سے نکال کر باہر کر دے، بلکہ ماں باپ اس کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرتے ہیں، بھلائی کا معاملہ کرتے تھے۔ تو یا اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ میرے خالق ہیں، آپ مجھے پیدا کرنے والے ہیں، دنیا والوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، مگر یا اللہ تو مجھے مت چھوڑ۔ اور اے اللہ اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی کہ مجھے سزا دینے کی وجہ سے تیری خدائی میں اضافہ ہو جائے گا تو میں کبھی تجھ سے معافی کا طلبگار نہ ہوتا۔ اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی کہ مجھے معاف کرنے کی وجہ سے تیری خدائی کے اندر کمی واقع ہو جائے گی تو میں تجھ سے معافی کبھی طلب نہ کرتا، مگر یا اللہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے سزا دینے کی وجہ سے تیری خدائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، مجھے معاف کرنے کی وجہ سے تیری خدائی میں کوئی کبھی واقع ہونے والا نہیں ہے۔ یا اللہ دنیا سے الگ تھلگ یہاں پر پڑا ہوا ہوں، جنگل کے اندر آ گیا ہوں، ویرانے میں آ گیا ہوں، دنیا سے بالکل منقطع، دنیا سے بالکل الگ، یا اللہ بس تیری آس لگی ہوئی ہے، تو مجھے معاف فرما دے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں، پھر موت آ جاتی ہے، جنگل کے اندر مر گیا، انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی آتی ہے کہ اے موسیٰ ہمارا کھلا بندہ جنگل کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کو لاؤ، اس کو نہلاؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اور لوگوں کے درمیان بھی یہ اعلان کر لو کہ آج جو اس نوجوان کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے گا اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی، اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور جنگل سے اس کو لے کر کے آتے ہیں بستی میں، اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفنانی دیا جاتا ہے، اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ جو اس نوجوان کا جنازہ پڑھے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اب بستی کے لوگ آ رہے ہیں، بھاگے ہوئے آ رہے ہیں، چلے ہوئے آ رہے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ تو وہی نوجوان جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا۔ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ یہ تو وہی نوجوان ہے کہ جس کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے اس کو بستی سے نکال دیا تھا، بستی سے باہر کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرمانے لگے کہ اللہ قوم کے لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں، فرمایا اے موسیٰ قوم کے لوگ بھی سچے ہیں اور تیرا رب بھی سچا ہے، یہ ایسا ہی تھا، یقیناً ایسا ہی تھا، مگر یہ ہمارے سامنے رویا گر گرایا اور ہمارے سامنے منت سماجت کی، اپنے گناہوں کی معافی چاہیے کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کو ہم نے بخش دیا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں ہم انسان ہیں، خطا ہوتی رہتی ہے، اپنے رب سے معافی چاہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ زمانہ چل رہا ہے، یہ مہینہ چل رہا ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ، اور اس کے بعد میں اس سے بھی زیادہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا آ رہا ہے، اس کو ہم صحیح آداب کے ساتھ میں گزارنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، اپنے لیے بھی دعا کرے اور اپنے ملک کے لیے دعا کرے، تمام بھائیوں کے لیے دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کبھی بھی حالات بدل سکتا ہے، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کی بگڑی ہوئی گاڑی کو سنوار سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، آج بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اپنے عزت کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں بس میں یہی بات اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور میں آپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں آئے، تشریف لائے اور دین کی بات سننے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے، اور ایک
پردیسی آدمی کے آپ نے ہمت افزائی فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ جب تک ہماری زندگی قائم ہے اسلام پر ہمیں باقی رکھے اور ایمان پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے. وما علینا کہ ای کھنا نوا پیوئینے ترجمہ لوئینے ننے لیجیان وارے ای انی سب پیوگا باقیو لے سرو اکو لیشی چون سونیارے رے چنورو اپی چنورو ری نیمان کھایارے نیسے کھایارے اولو کھتے دیلو کھتے ایلو ری چنورو پیو جارے رے حالات تو کھورے اچھینی ری بوما میئی چارا لوئے رے مودین لے رے دائی میرے اری ہو یا جی اچاوا بالے تو جنورو بے مقام ہو رہے اور سون آیا بھی دوکھا تکو تو انہیں صبر لو باہر کھنا نوا پیوڑے زگانا نہ چنگے رہے صبر لو پیلو سی انہیں صبر لو دے دوڑے نے پتہ بھی اللہ امیشی رہے نا اللہ اری لوڑے کو چی میں نا اللہ اری لوڑے بیکا پا میں نام کھانے لوڑے گارو اور سرو وہ ٹھے پی پیو وہ مکیورا رو سیئیں وہ مشید اللہ سے جنورو وہ ٹھیتے ہی نو مبادری چلے پیرو سیادیا امیشی رہے دنیا لوکا مارے آپ کو دولو کرے گناہ مجھولو نے دوگا نبی انبیاری بیشی دیجانا رو نبی انبیاری بیشی رے اور اری نبی انبیاری گارو معصوم کسی علیہ تروہ رو باما اچھی اتے بے گناہ ما ترو مجھولو مورے اللہ رب العزت رو کو ٹھنٹیں گھارے اور نبی ما اپا چینے لورے گارو گناہ ترا پھٹتے اور گناہ پھٹی تو یہ توبہ لوگو لم نہیں جا اور انشاءاللہ لو جامل انشاءاللہ صحابہ دبا حضرت وحب ابن منبع تکھینگار روایت کتے پیانو پورے حضرت وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقمیشی لے جو بنی اسرائیلیے لویو لیتے یو اچاؤں پیو پیارے ایری لویے گار مکاؤں نے دوسرائی ملو کہرا مشی باپ یو یہ لکھمیا بے گاؤں میں تیلے لے 40 کیلو ایاؤں دو چاہیے گاؤں میں تیلے ایاں دولا پھییا لا پوشورا پھوٹو پکولو بالو آلو بولو ہوئے بانیا آلو باؤنی اکو اری باغوں پھوٹو آلو کئی ساری سونیر ایلو گناہ آکو رے باؤنو آلو لو تو لوڑے گارے تو جامعی مکاؤنو تو وہ ماں بیرو سارے کٹھو لائی توٹن یارے ماں تو آبیرو یو دوارے اری توڑے ماں پیلائی دیں چین جارو اکو تو چاہی اے ماں پیدارے نیلے مکاؤں باما لو شاعت والا نہیں نیلے مشیرو اسائی لالے نن اور سارے آلو مشیرو اور سیکو وہ پسند ہے آلام اکو بیمانے گا مالے تو چونی آرے ماں ایدو حالات کی شیرے نینے نیسی شیرے دویا نینے مشیرے دویا رو نہیں جانوں میں اور باقیوں لے سو اری تو ماں سارے آلو مشیرو اور بالو لے سیکو وہ پسند ہے آلام اور ابو تو سیکو لو لے میں آؤ تو اللہ رب العزت کو شو کھارے او اللہ او اچھی او جنو آموین یو کھانے کا مودو اچھی جنو دوڑے دوڑے کھانے کا رامو دوڑے جنو تیرے بدو کھانے لارا لے بدو کھانے لارا لے یارو بدو کھانے ڈالے بدو کھانے لارا اور اللہ رب العزت کارے جنو یا خالق کے تیرے نورے بدو ماں جنو کھانے لائی تھا محو بورے میبا رہا موئی بے موئی رہا کولا لے پیدا پا ممی یہ وانچا گنی موئی بے موئی رہا مارے ایری میباری رہا پیویو زگاشی رہے امائی کی یو تھوں رہے سیدے تازو کی یو تھوں رہے مشید سو بیرو پیولے پیوٹا سیدے سرور اللہ رب العزت کا دا اکیوے چنو وہ عذاب پیلو اللہ یہ شان اللہ یہ گو اللہ یہ انلا اللہ یہ دگورو اللہ یہ اسیں اللہ یہ نی آگا نی دعا میں سوئیر چنو سور کا تلو مٹے یہ باورے اللہ رب العزت چنو اپی پیلو یا با دو لیر اللہ رب العزت کا لکے یہ تنام ہے یہ نامے سوئین کھنا رو امی بارے گا امائی کی یو تھونا سیلے تازو کی یو تھونا مشیبو سورے اتائے اکے اللہ گا نا پھنڈو میں سوئلے بدوما سور کا تلو میا باورے ارو اللہ جی نجمہ پھنڈو مو توفن بارے سیاد روزارے روایت کو رسنو اپیوا ممامی چنو پڑھانے روایت میں ماں بالے سرو ایو پیورے اچھے ماں تگا سلنے پیرو بادوا تاؤں لے سرو یا اللہ رے چنو یہ جنازہ ماں پاوینے سورے آلو اللہ مغفرت لو تو مبارے ارو اللہ رب العزت کا تو یہ اری توبہ بولے لکھنے تو یہ اری دعا بولے لکھن دی اری کے ماسی نبی وہ وہی چالے دے میں امت کو چیئے لے نا اللہ یہ بن لاتے ہو بیٹو بینیا ماسی تو یہ جنازہ ماں بدوے پاوے ملے
اری نورے آلو یا گناہ ہونے کو مغفرت لولائی لے تو چیئارو نورے آلو اپنے لوٹوا اللہ جنے امیگا توی دوالے قبول چھے دوالے تے نورے آلو گا توا نبی آلے انہوگا لائی تو نورے گا دین تیرے تو چیزی جوڑے ہاں دارو ہو لو بے دارو ہو گاؤں میں دارو ہو تاؤں گاؤں میں لو پیور ہو رے ابو نبیہ پیورے یا باری تعالی نورے گا پیور نہیں رہے دا ہو لو تو بھی رو رے ارہ دا ہو قوم تو بھی رو دا بلو لو ملے اور اللہ رب العزت کا پیورے سرور نہیں را موجور ہے میں کو ویرے اللہ کا لے لینا میں کو ویرے رب اللہ کا لے لینے اللہ موجور ہے مسلم اوکے میں امین روما تھا میں تو قرآن ما چینیاں پی مکے بینے پیٹھا پی کافر لہت اٹے اللہ موجور ہے اور میں اللہ کا لے مانے میں کو ویرے رب اللہ کا لمانے میں یہ قوم کیورے جگہ کا لمانے دا اری یوبے دا میرے نا اللہ جی ما کھایا یوکو وینکا توما لائی دو نا اللہ کا معاف لو لائی دارے اور دیکھنے تو گا اکیلے نورا روایت پہ تمہا لاشی اکیلے تو گا رے چنو یہ جنازہ مالو دعا مٹاؤں میں گبانو دادو تیہ لوگو مغفرت لو پا مسلم آلو مغفرت لو پا سو یہ لے نا اللہ مغفرت لو کو تیہ بے سندے بے دعا رسول جنازہ ما پاوے نہ سورے مغفرت لو پالو دعا تاو لو رے اکے گبالو ما سیرے تو آلو بے مغفرت کے دعا تاو یہ لے نا اللہ رب العزت مغفرت لو کے لے تو یہ توبہ یہ برکت نے اور مسلمان نے آلو توبہ لو کھانی آرے مسلمی لے لو تو انشاءاللہ اور سمہ نے توبہ لو دے دیگنین ساتھی اللہ امی مفی سینو بابو اچھی مویلو گبایا لارا اور اچھی امی مفی سینو لو سوکے جے چار ملا جول اے اللہ کنارو نام لے لو ایدہ ابو نالے بیو لے ایدہ اور انشاءاللہ پیو لے شاندیر مسلمیا اور کمیا ایو توبہ لو بار اللہ سنے چنورو یہ لا یو چنگو لکھنو مبادیر چنورو ٹائم بعد آو کمیارو اکولو آتے آمے او کیوڑے اٹوے سی چھے آئے سی یو کو با کمیارو وہ چیدو تے مارے رے اللہ رب العزت کے تھاما دعا کیوں بارے رے چنونے دکوا کمیا آلو اللہ دین اسلام کو ماما یدی نائنے توفیق چھمینو مبادیر نائن لائنے تیہ تسو اسلام کو چھمیا نوپی اسلام کا لائنوں نے اتائیں دنیائے او چوپی پھنا او نیکھن دو نیارے دعا زوما اللہ کھیں تینوں مبادیر واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین جنو بیان چلو لوگی کہہ رہے ہیں لوگی اعلان کر رہے ہیں حضرت کی تشریف معلوم کیے جا سکتے ہیں تو حضرت کی اجازت دی دیر ہو جائے سیاجی انہیں دعا تاؤں بھی رو ماں نالائی میرے خیلے پہ مانی دے آپ کو ٹھائیں نے دعا صلی اللہ پی ٹھائیں لائے چنو یہ ننے بابا جگہ جو میں ٹھائیں نے ٹھائیں وہ اچھے یارو تو رو جانے سیاجی نے دعا لو گرو دعا لائی میں ٹھائیں نے دعا اثر ٹھائیں الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار لا إله إلا الله
الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا يا كريم وارحمنا يا كريم أنت مولانا يا كريم فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.